ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفکرون. ایک صلوات پڑھے گا. حضرات عزاداران شہزادی عالمیان اور ماتمداران جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ نحل کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے اول اپنی کتاب، اپنے کلام، اپنے قرآن کا تعارف ان لفظوں میں بیان فرمایا اور پیغمبر کو مخاطب کیا اور پیغمبر کے ذریعے اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کی فضیلت کو ہم تک پہنچایا کہ اس قرآن کو ذکر کے عنوان سے یاد کیا اور پھر اس قرآن کے بارے میں اعلان ہوا کہ اس میں ہر شے کا بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد بھی بیان فرمایا. اور وہ مقصد نزول قرآن یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر غور کریں، تفکر کریں. اس کا مطلب قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، تدبر کے لیے آیا ہے، تعقل کے لیے آیا ہے. دیکھیے قرآن کی تلاوت سے یقیناً ثواب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک قرآن پر تفکر نہیں کیا جائے گا، قرآن پر غور و خوض نہیں کیا جائے گا، تب تک اصل فیوض قرآن ہم تک نہیں پہنچنے والے. تلاوت سے ثواب ہے لیکن تفکر بہت ضروری ہے، تعقل بہت ضروری ہے، قرآن پر تدبر بہت ضروری ہے. اور اتنا ضروری ہے کہ آج ملت مسلمہ میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں قرآن کے معاملے میں، تلاوت قرآن کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کسی فرقے کے پاس جائیے، کسی مسلمان کے پاس جائیے تو ہر ایک کے گھر میں یہی قرآن موجود ہے، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور یہی والناس پر تمام ہونے والا، یہی 30 پاروں کا قرآن، یہی 114 سوروں والا قرآن. ہر مسلمان کے پاس یہی قرآن ہے اور سب کا اسی قرآن کے اوپر ایمان ہے اور سب اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں. مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ سب ایک ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں، سب کے مسائل شریعت ایک نہیں ہیں، سب کے نماز کے طریقے ایک نہیں ہیں، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کی نکاح کے قوانین ایک نہیں ہیں، سب کے طلاق کے معاملات ایک نہیں ہیں. بھائی قرآن ایک ہے مگر عقیدے ایک نہیں، قرآن ایک ہے نظریے ایک نہیں، قرآن ایک ہے مسائل شریعت ایک نہیں، قرآن ایک ہے مگر احکام شریعت ایک نہیں. تو سبب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی قرآن کی تلاوت سب کر رہے ہیں. یہ جو اختلاف ہے مسلمانوں میں یہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. تلاوت سب کر رہے ہیں لیکن تفکر نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن پر تفکر کا، تدبر کا، تعقل کا حکم دیا گیا کہ غور کیا کرو، سمجھا کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو. اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ کام میں لایا کرو اور غور کیا کرو. دیکھیے عزیزان گرامی
بہت زیادہ تمہید نہیں ہے، ایک مختصر سی تمہید، اس کے بعد آپ کے اذہان تک پہنچنا چاہوں گا کہ جو قرآن پر تفکر کا حکم دیا ہے تو یہ اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ قرآن ایک ہے اور قرآن کے رخ دو ہیں، ایک قرآن کا ظاہری رخ ہے اور ایک قرآن کا باطنی رخ ہے۔ قرآن کا ظاہری رخ یہ ہے کہ قرآن اندھیروں میں راستہ دکھانے آیا ہے، قرآن ذہنوں کو اجالا عطا فرمانے آیا ہے، قرآن بے راہ کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، قرآن کردار کے دامن کے اوپر پڑی ہوئی سلوٹوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن میں ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ یہ قرآن کا ظاہری رخ ہے، لیکن عزیزوں قرآن کا باطنی رخ یہ ہے کہ اگر بصیرت سے دیکھا جائے اور قرآن پر تفکر کیا جائے تو قرآن کا، بس اس جملے سے میں دیکھتا ہوں آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں، قرآن کا باطنی رخ یہ ہے کہ اگر قرآن پر تفکر کیجئے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ نے قرآن کو راستہ بنایا ہے اور اہل بیت کو اس کی منزل بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اگر قرآن پر تفکر کیجئے تو قرآن کو اللہ نے راستہ بنایا اور اہل بیت اطہار کو قرآن کی منزل بنایا ہے کہ اگر قرآن پر غور کرو گے تو قرآن بھی آل محمد تک پہنچائے گا، قرآن بھی اہل بیت اطہار تک پہنچائے گا۔ پڑھے لکھے افراد علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو آیات محکمات کہلاتی ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ توجہ سنیے گا، قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ میرے ہم سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں محکم آیتیں کون سی ہیں اور متشابہ آیتیں کون سی ہیں۔ محکم آیات وہ کہلاتی ہیں کہ جیسے ہی آپ آیت کی تلاوت کیجئے تو تلاوت کرتے ہی اس کا معنی اور اس کا مفہوم آئینے کی طرح سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل کھلی ہوئی آیتیں جس کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی وہ محکم کہلاتی ہیں، اور متشابہ آیتیں وہ ہیں کہ جس کا معنی اور جس کا مفہوم الجھا ہوا ہے، وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ تو قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیات محکمات کہلاتی ہیں اور کچھ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب اس قرآن کو سب کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس سے محکم آیتیں ہوتی، یہ متشابہ آیات رکھی ہی کیوں گئیں؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، ساری آیتیں محکم ہوتی، ہر آیت آئینے کی طرح سے روشن ہوتی، ہر آیت واضح ہوتی، یہ الجھی ہوئی آیات کیوں رکھی گئیں؟ یہ حروف مقطعات قرآن میں کیوں رکھے گئے؟ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ محکم آیتوں کے ساتھ متشابہ آیتوں کو قرآن میں اس لیے رکھا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑنے کے لیے قرآن کو بہانہ بنایا ہے، ہمارے یہاں جنہوں نے اہل بیت سے فرار کے لیے قرآن کو کافی کہنے کا نعرہ لگایا ہے، وہ بھی آل محمد سے اپنا دامن بچانے نہ پائیں۔ اگر محکم کے لیے اہل بیت کے پاس نہیں آتے ہیں تو کم سے کم متشابہ کے لیے صلوات بھیجے محمد آئیے بھائی آلے بابا کہ متشابہ آیات ہی کے لیے اہل بیت تک آؤ۔ تو اللہ نے قرآن کو راستہ بنایا، اہل بیت کو منزل بنایا۔ بھئی اللہ مزاج جانتا تھا، اللہ کو معلوم تھا ایک طبقہ ہوگا جو حدیث قصہ چھوڑ دے گا، آیے تطہیر نہ چھوڑ پائے گا، بھائیے گا حدیث قصہ ترک کر دے گا، آیے تطہیر نہیں چھوڑ پائے گا، یا علی مدد کہنا بند کر دے گا، نقطہ با کو نہیں چھوڑ پائے گا، علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دے گا، آیت قدیر نہیں چھوڑ پائے گا، اہل بیت کے قصیدے پڑھنا چھوڑ دے گا، سورہ دہر نہیں چھوڑ پائے گا، ذکر ذوالفقار چھوڑ دے گا، سورہ حدید نہیں چھوڑ پائے گا۔ اللہ نے کہا دیکھو مجھے قادر نہ کہنا، تم یا علی مدد نہیں کہتے، میں بسم اللہ کہلوا لوں گا،
تم حدیث قصہ نہیں پڑھتے، میں آئے تطہیر پڑھوا لوں گا۔ تم علی ولی اللہ نہیں کہتے، میں آئے ولایت پڑھوا لوں گا۔ تم اہل بیت کی سخاوت کے قصیدے نہیں پڑھتے، میں سورہ دہر پڑھوا لوں گا۔ تم لا سیف اللہ ذوالفقار نہیں کہتے، بیٹھے ہوئے، میں سورہ حدید پڑھوا لوں گا۔ ارے تم اہل بیت کے فضائل کے پاس نہیں آتے، میری قدرت دیکھو کہ یوں نہیں آتے ہو تو یوں پہنچا دیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اللہ کی قدرت کہ اللہ نے قرآن کو راستہ بنایا، اہل بیت کو منزل، کہ اگر قرآن پر تفکر کر لیا تم نے تو اہل بیت ہی تک پہنچو گے، آل محمد ہی تک پہنچو گے۔ اذان گرامی، قرآن بھی اہل بیت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اب گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اب قرآن میں جہاں حکایات ہیں، جہاں واقعات ہیں، جہاں معجزات ہیں، وہیں قرآن میں احکام شریعت بھی ہیں۔ یہ جو احکام شریعت ہیں یہ بھی اہل بیت تک پہنچانے ہی کے لیے ہیں۔ اب گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہوئے، دیکھیں احکام شریعت میں آپ چاہے تحفۃ العوام اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے توضیح المسائل اٹھا کے پڑھ لیں، جو پہلا چیپٹر آتا ہے، جو پہلا باب آتا ہے، تو وہ پہلا چیپٹر نہ نماز کا ہوتا ہے، نہ روزے کا ہوتا ہے، نہ حج کا ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ ہماری تمام شرعی کتابوں میں پہلا چیپٹر باب الطہارت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، پہلا چیپٹر باب طہارت ہوتا ہے، یعنی تمام مسائل شریعت کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ نماز کا چیپٹر بعد میں ملے گا، روزے کے احکام بعد میں ملیں گے، حج و زکوٰۃ کے احکام بعد میں ملیں گے۔ سب سے پہلے ہے باب طہارت، یعنی شریعت نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ طہارت پر زور دیا ہے۔ شاید اسی لیے زور دیا ہے کہ طہارت کو سمجھو تاکہ مصداق آئے تطہیر تک پہنچو۔ جو فرمائیے گا، سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا۔ اچھا، اب اتنا طہارت پر زور ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو پہلا حکم دیا گیا کہ پاک کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے تو پہلا حکم ہے طہارت کا حکم، پہلا حکم ہے غسل دو، پہلا حکم ہے پاک کرو۔ دنیا میں آئے تو پہلا حکم دیا گیا پاک کرنے کا، اور دنیا سے گئے، متوجہ رہیے گا، وہاں بھی پہلا حکم ہے غسل دو۔ دنیا میں آئے تو نہلائے گئے، دنیا سے گئے تو نہلائے گئے، دنیا میں آئے تو پاک کرنے کا حکم، دنیا سے گئے تو پاک کرنے کا حکم۔ مجھے بتائیے یہ حکم طہارت کیوں ہے؟ یہ کیوں لازم کیا گیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اسے پاک کرو؟ بھائی ابھی ہم پیدا ہوئے، ابھی اطلاق شریعت ہوا نہیں، ابھی نماز واجب ہوئی نہیں، ابھی روزہ واجب ہوا نہیں، یہ ہمیں پاک کرنے کا کیوں حکم ہے؟ بھائی ہمیں نماز تو پڑھنا نہیں ہے، آواز آئے گی تمہیں نماز تو نہیں پڑھنا ہے مگر اذان تو سننا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، دائیں کان میں اذان کہی جائے گی، بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ تو ہم پیدا ہوئے تو پہلا حکم طہارت کا حکم دیا گیا کہ دائیں کان میں اذان ہوگی، بائیں کان میں اقامت۔ اچھا، مر گئے، مرنے کے بعد بھی ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ ہمارے یہاں اب کیوں غسل دیا گیا، اب کیوں پاک کیا گیا؟ اب مرنے کے بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ کہ بھائی مرنے کے بعد نماز تو نہیں پڑھنا ہے لیکن قبر میں تلقین تو سننا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک جملے سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قبر میں اسماء فم کہہ کے تلقین تو سننا ہے۔ بھائی پیدا ہوئے تو پاک کرائے گئے کیونکہ اذان سننا ہے، مر گئے تو غسل دیا گیا کیونکہ تلقین سننا ہے۔ سبب سمجھیے، اذان میں بھی نام علی ہے، تلقین میں بھی نام جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اذان میں بھی نام علی ہے، تلقین میں بھی نام علی ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر علی کرنے والے کا پاک ہونا کافی نہیں ہے، سننے والوں کا بھی
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ متوجہ ہو جائے تو صرف ذکر کرنے والوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، سننے والوں کا بھی پاک ہونا ضروری. دیکھیں سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا. پاک کھاؤ، پاک جگہ نماز پڑھو، پاک کپڑے پہنو. سب سے زیادہ شریعت میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک علماء بیٹھے کہ رات میں بستر پر جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، سونے کے لیے بھی جانا ہے تو وضو کر کے. بھئی جملہ چاہے جہاں جیسے سنیے گا چاہے جیسے سمجھیے گا. ارے جو دین بستر پر بے وضو جانے کو پسند نہیں کرتا، وہ مجلس میں نجس کا آنا کہاں سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی میں اپنے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ طہارت پر زور. طہارت غذا، پاک کھاؤ. دیکھیں آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے غدیر کے لیے دلیل دی کا سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے ولایت پر دلیلیں دی کا سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے عزاداری پر دلیل دی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی آج کا مسئلہ یہ ہے، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، ماتم سمجھ میں نہیں آتا، مجلس سمجھ میں نہیں آتا، معجزے سمجھ میں نہیں آتے. تو پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا. میں پوری توجہ چاہتا ہوں، پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں. آنسو سمجھ میں نہیں آتے، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، شفاعت سمجھ میں نہیں آتی، ولایت سمجھ میں نہیں آتی، رجا سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھیے کہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. تو چلیے ہم نے دلیل دی، ہم نے ثبوت دیے، سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری دلیل کمزور ہوگی، ہمارے ثبوت میں دم نہ ہوگا، ہمارے ریفرنس معتبر نہ ہوگا. مجھے بتائیے امام حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں دم ہوگا؟ ہمارے ان کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی محکم دلیلیں ہوں گی، ان کے ثبوتوں سے زیادہ کسی کے ثبوت محکم ہوں گے. ارے جس کی کنیز کی زبان قرآن ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، اس کی زبان کے عظمت کو کون سمجھے گا؟ مولا حسین نے 28 رجب سے، ابھی مصائب نہیں ہے، اور 10 محرم تک اتنے خطبے دیے، اتنی تقریریں فرمائی کہ جیسے مولا علی کے خطوط و خطبات کی کتاب نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے، ویسے ہی مولا حسین کے خطبوں کی کتاب مجموعہ بلاغت الحسین کی شکل میں موجود ہے. اب تو اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے. بلاغت الحسین، علماء بیٹھے ہوئے تصدیق فرمائیں گے، مولا حسین کے خطبے، مولا حسین کی تقریریں وہ موجود ہیں. اتنی تقریریں کی، اور کیسے تقریریں کی؟ بھائی جب کربلا میں آپ آئے تو ممبر تو ساتھ میں لائے نہیں تھے، تو ایک ناقہ تھا آپ کا. تو جب آپ کو تقریر فرمانا ہوتی تھی تو آپ اس ناقے کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ دور تک کے لوگ امام کو دیکھ سکیں اور امام کی نظریں ان کو دیکھ سکیں. آپ اس ناقے پر بیٹھ جاتے تھے. یہ شب عاشور 9 محرم کا اور شب عاشور دونوں کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین نے خطبہ دیا، آپ ناقے پر بیٹھے تو لشکر یزید میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا شیس ابن ربعی، کہ کبھی جنگ صفین میں، جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ تھا، پھر صفین میں معاویہ کے ساتھ ہو گیا، پھر خوارج کے ساتھ ہو گیا، پھر امام حسن کے ساتھ آ گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے کوفے میں خط لکھا امام حسین کے نام. اس نے بھی بلایا تھا امام حسین کو. تب جب آپ ناقے پر بیٹھے تو شیس ابن ربعی اپنا منہ چھپانے لگا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لیں. دیکھیں اسے کہتے ہیں عقل پر عداوت علی کا عذاب. اسے کہتے ہیں عقل پر عداوت علی کا عذاب.
چہرہ اس سے چھپا رہا ہے جس کے باپ کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی. تو امام نے شیس ابن ربعی کا خط نکالا اور کہا ہے شیس ابن ربعی یہ تیرا خط نہیں ہے یا تیری تحریر نہیں ہے. زیارت عاشورہ میں ایک لفظ آتا ہے تنقبت. قبلہ تصدیق فرمائیں گے. اس کا مطلب ہے کچھ وہ لوگ تھے جو چہروں پر نقابے ڈالے ہوئے تھے. یہ نقابے کون ڈالے ہوئے تھے؟ جنہوں نے خطوط لکھ کے امام کو بلایا تھا. امام نے 10 محرم تک تقریروں پر تقریریں، دلیلوں پر دلیلیں، آیتوں پر آیتیں، حدیثوں پر حدیثیں. بھائی 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک سمجھایا. لاکھوں نے سنا. مجھے بتائیے سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہی میں نے عرض کیا. پہلے یہ سمجھیے سمجھ میں کیوں نہیں آتا. سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ تو سنا لاکھوں نے اور سمجھا 4 نے. ایک جناب حر، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے بیٹے، ایک ان کے غلام. بھائی مولا حسین سمجھا رہے ہیں، وارث لسان اللہ سمجھا رہا ہے، بولتا ہوا قرآن سمجھا رہا ہے. مجھے بتائیے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو خود امام نے سمجھایا کہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا. کہ مجھے معلوم ہے تمہارے شکام مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھایا جہاں نجاست ہو وہاں امام حسین کی بات تو سمجھ میں آتی نہیں، ذاکر حسین کی بات کہا. اب سمجھیے بات کو اور آسان کرو. سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو سمجھ میں نہیں آتا یہ ایکسٹرنل معاملہ نہیں ہے، انٹرنل معاملہ ہے. ارے میں کیا سنایا نہ جانے توجہ آپ کی کہاں گئی. یہ ایکسٹرنل معاملہ نہیں، انٹرنل معاملہ ہے. ارے ہارڈ ویئر کی پرابلم نہیں ہے، سافٹ ویئر کی پرابلم ہے. بھائی میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہ یاد رکھو کہ تم 2 لاکھ کی بائک خرید لو، BMW خرید لو، مرسیڈیز خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہونا ہے. اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہونا ہے. اگر غذا میں نجاست ہوگی تو عقیدہ خراب. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بات کڑوی ہے مگر سچ ہے. بھائی ڈاکٹر اسد عباس صاحب ہمارے محسن تشریف فرمائے. میری خوش نصیبی ہے کہ اس بار پھر ان کے حکم پہ حاضر ہوں. ان سے دریافت کر لیجئے جو ڈیزیز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو انفیکشن ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ہمارے، شبی حیدر صاحب بھی تشریف فرمائے، یہ کھانے ہی سے ہوتے ہیں کہ کیا اندر گیا ہے. تو جیسے جسمانی بیماریوں کا سبب کھانا بنتا ہے، ویسے ہی روحانی بیماریوں کا سبب بھی کھانا بنتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. کیا کہا عزیزو؟ طہارت. سنیے بس بات آسان کرتا ہوں. سب سے پہلا حکم طہارت کا حکم ہے. پیدا ہوئے تو پاک کرو، مر گئے تو پاک کرو. بھئی اتنا حکم طہارت کہ ایک پورا سورہ نازل ہوا جس کا نام ہے سورہ برات. سورہ برات کیوں نازل ہوا؟ کہ مشرکین کو مکے میں آنے سے روکنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا کہ اب ہرگز ہرگز کوئی مشرک سرزمین مکہ پر قدم نہ رکھے. پہلے مشرکین بھی آتے تھے. سورہ برات نازل ہونے کے بعد مشرکین کو روک دیا گیا. سورہ برات سے پہلے تبرہ بھی برات ہی سے بنا ہے. سورہ برات سے پہلے وہ بھی آتے تھے. جب سے یہ سورہ نازل ہو گیا انہوں نے آنا بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں صاحب پہلے وہ بھی آتے تھے، جب سے تبرہ ہونے لگا انہوں نے آنا بند کر دیا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. کیا کہیے گا
سورہ برات کو بلیم کیجیے گا، سورہ برات پہ الزام لگائیے گا. سورہ برات نازل ہوا، انہیں روک دیا گیا، کب ہرگز ہرگز یہ زمین کعبہ پر قدم نہ رکھنے پائیں. میں کہوں گا پالنے والے آنے دے، تیرا مقدس گھر ہے، شاید آتے آتے سدھر جائیں. آواز آئے کہ میں مقدس جگہوں کا قانون بتا رہا ہوں، یہاں آتے آتے نہ سدھرنا، یہاں سدھر کے آنا. بھائی کیوں انہیں روکا گیا؟ کیونکہ قرآن نے مشرکین کی نجاست کا اعلان کیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتا ہے. اور خانہ کعبہ ہے پاک، اتنا پاک کہ جناب ابراہیم نے تعمیر کیا. آواز ہے طہرا بیتی، کہ میرے گھر کو پاک کرو. یہ ترجمہ نہیں ہمارے کیا کا، اس لیے کہ یہ پاک کرنے کا حکم تب دیا جاتا کہ جب کعبہ نجس ہوتا. معاذ اللہ. بھائی بنانے والے ابراہیم اسماعیل، مکے میں لیبرز کی کمی نہیں تھی، مگر جب کعبہ بنا تو کسی مزدور کو نہیں بلایا گیا، خود جناب ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. میں کہوں گا آپ شیخ الانبیاء ہیں، آپ خلیل خدا ہیں، کرسی ڈالیے، کعبہ بنوائیے، مزدوروں کو بلائیے. آواز دیں گے مزدور ہیں گناہگار، اور میں اور میرا بیٹا ہے معصوم، اور یہ تعمیر بیت کا معاملہ ہے. میں آج ہی فیصلہ کر رہا ہوں جب تعمیر بیت میں گناہگار شریک نہ ہوئے تو اہل بیت میں صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ سنیے گا اذان گرامی، طہرا بیتی کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں دو لفظ ہیں جو ہم آپ اکثر و بیشتر بولتے ہیں. ایک لفظ ہے رفع اور ایک لفظ ہے دفع. سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا کہ معاملے کو رفع دفع کر دو. یہ رفع دفع کیا ہے؟ رفع کسے کہتے ہیں اور دفع کسے کہتے ہیں؟ بھئی 1000 مرتبہ بولا جاتا ہے اس معاملے کو رفع کر دو، اس معاملے کو رفع دفع کر دو. تو رفع دفع کہتے کسے؟ تو دیکھیں رفع دفع یہ ہے کہ نجاست، نجس پانی کہیں گر رہا ہے اور اس کی چھینٹیں میرے لباس پہ آ گئیں، میں نے پاک کیا، اسے کہتے ہیں نجاست کو رفع کرنا. اور کہیں نجس پانی گر رہا ہے، میں نے دامن کو بچا لیا، نجاست کو آنے ہی نہ دیا، اسے کہتے ہیں دفع کرنا. ایسا صلوات آواز بلند تو بھیجے محمد علیہ. بھائی بات کو اور آسان کر دوں، چائے کے اوپر مکھی بھنبھنا رہی ہو، چائے کے اندر مکھی گر گئی، میں نے چٹکی سے پکڑ کے نکال دی، اسے کہتے ہیں رفع کرنا. اور مکھی کو میں نے ہاتھ سے ہٹا دیا، گرنے ہی نہیں دیا، اسے کہتے ہیں دفع کرنا. یہ جو طہرا بیتی ہے یہ رفع نجاست کا حکم نہیں ہے، دفع نجاست کا حکم ہے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ رفع نجاست نہیں ہے کہ نجاست دور کرو، یہ دفع نجاست ہے کہ نجاست کو آنے نہ دینا. ارے بھائی جس شان سے طہارت بیت کا اعلان ہوا اسی شان سے طہارت اہل بیت کا اعلان ہوا. بھئی یہاں طہرا بیتی کہا گیا، وہاں تطہیرہ کہا گیا. وہاں بھی رفع نجاست کا حکم نہیں ہے، دفع نجاست کا حکم ہے. یہاں بھی عنکم الرجس کہ نجاست کو آنے نہ دیں گے. بس فرق عزیزوں یہ ہے، اب اگر یہ بات میری نہ پہنچی تو اب تک کی محنت میری بیکار ہو جائے گی. فرق یہ ہے کہ بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے جناب ابراہیم کو دی، مگر اہل بیت کی طہارت کا ذمہ خود لیا. وہاں کا طہرا بیتی میرے گھر کو پاک رکھنا، یہاں کا انما یرید اللہ. پتہ بیدار ہو کے سنیے گا، اللہ کا ارادہ ہے تو بیت کا ذمہ دار بنایا ابراہیم کو، اہل بیت کی ذمہ داری لی خود. اب جس کی ذمہ داری، بیت کی ذمہ داری ابراہیم کو دی تو ابراہیم کے جانے کے بعد اس میں بت آ گئے. بیدار ہو جائیے. جس کی ذمہ داری نبی کو دی تو ابراہیم کے جانے کے بعد اس میں نجاست آ گئی، اس میں بت آ گئے، مگر اہل بیت کی ذمہ داری خود لی تھی. تو اہل بیت میں بت تو بت ہیں، ام سلمہ جیسی بیوی بھی نہ آ پائی. بس صلوات بھیجے محمد علیہ.
کس سے بلا صلوات پڑھ دے محمد سنیے گا اذان گرامی بھائی خاص منزل کے لیے. تو عزیزان گرامی طہارت کا حکم جو ہے یہ بھی اہل بیت تک پہنچانے کے لیے. پیدا ہوئے تو پاک کرو, مر گئے تو پاک کرو. پیدا ہو کے اذان سننا ہے اور مرنے کے بعد تلقین سننا ہے, اور مرنے کے بعد ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. اب بس دو باتیں جن کے لیے میں نے آپ کے ذہن کو اتنی دیر تک متوجہ کیا, غور سے سنیے گا. اور میں یہ بات شاید اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ دیکھیے بزرگان سے تو میں کچھ کہنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا, ان کا مسکرانا, ان کا چہرہ, ان کی توجہ ہی داد ہوتی ہے. لیکن میں نوجوانوں ضرور کہتا ہوں کہ جب ذکر اہل بیت ہو تو بولنا چاہیے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود مولا علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی جب ذاکر بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے اس کے سینے میں علم کتنا ہے, جب مجمع بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے دل میں علی کا عشق کتنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے آزان گرامی, بہت خاص بات ہو جائے. اب مرنے کے بعد ہماری نماز ہوگی. اب دیکھیں ہماری نمازوں میں, نماز جنازہ کی بات میں کر رہا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے, ہماری نمازوں میں 5 تکبیریں ہیں. ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں, اور غیروں کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں. یہ فرق ہے, وہاں 4 تکبیروں پہ نماز ہوتی ہے نماز جنازہ, اور ہمارے کیا 5 تکبیریں ہوتی ہیں. یہ 4 اور 5 کا فرق بھی ہے, 3-5 کا نتیجہ ہے یہ. وہاں 4 تکبیریں ہیں اور یہاں 5 تکبیریں ہیں. اب میں کتاب کا نام لیتا ہوں علل الشرائع, مؤلف شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسی عظیم ہستی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن ایک شخص 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس آیا, اور اس نے کہا کہ حضرت, وہ شیعہ تھا, 12 اماموں کا معتقد تھا. اس نے کہا حضرت یہ جو ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں, تو کیا یہ 5 تکبیریں جو 5 واجب نمازیں ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اس نے پوچھا کیا یہ 5 تکبیریں 5 واجب نمازوں کی طرف سے ہیں کہ تکبیروں کے ذریعے گواہی دی جاتی ہے کہ یہ 5 نماز کا پابند تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ, کیا تکبیروں کے ذریعے گواہی دی جاتی ہے کہ 5 نماز واجب کا پابند تھا؟ تو امام نے کہا ہاں یہ بھی وجہ ہے, مگر یہ ہی وجہ نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, پوری توجہ سنیے. فرمایا یہ بھی وجہ ہے مگر یہ ہی وجہ نہیں ہے. فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے. کہ حضرت وہ کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ نے 5 چیزوں کو ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرض کیا. 5 باتیں فرض کی گئیں. اس نے کہا حضرت وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے نماز, ایک ہے زکوٰۃ, ایک ہے روزہ, ایک ہے حج. فرمایا 5ویں ہماری ولایت. پوری توجہ سنیے گا. فرمایا 5ویں ہماری ولایت. فرمایا جو 5 تکبیریں ہیں تو ایک تکبیر نماز کی طرف سے, ایک تکبیر زکوٰۃ کی طرف سے, ایک تکبیر روزے کی طرف سے, ایک تکبیر حج کی طرف سے. کا 5ویں تکبیر ہماری ولایت کی طرف سے ہے. پوری توجہ سنیے گا. فرمایا 5ویں تکبیر ہماری ولایت کی وجہ سے ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ جو ولایت کو نہیں مانتے ان کی 4 تکبیریں ہیں. توجہ ہے, ان کے 4 ہے 5 نہیں. کہ یہ 5ویں تکبیر ولایت والی. لیجئے نماز میں بھی 4 تکبیریں عبادت والی اور 5ویں تکبیر ولایت والی. اب جو بھی منکر ولایت ہے اگر ذرہ برابر شرافت ہے تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز میں 4 تکبیریں کہی جائے, 5 نہ کہی جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
5ویں تکبیر. میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. اگر آپ روکنا چاہیں روکیں, علل الشرائع منگائیں, اور اس روایت کو اگر نہ دکھاؤں تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. فرمائے 5ویں تکبیر ولایت والی ہے. نماز کے ذریعے بھی علی ہی تک پہنچایا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. اب سنیں اذان گرامی, بس آخر میں نے کہا قرآن پر غور کیجئے تو احکام شریعت بھی اہل بیت تک پہنچانے کے لیے. اب آخری بات تو پوری توجہ سنیے گا. مجھے بتائیے نکاح حکم شریعت ہے کہ نہیں؟ نکاح کرنا شریعت کا حکم ہے کہ نہیں؟ کہ بے شک حکم شریعت ہے, نبی کی سنت ہے. نکاح من سنتی, نکاح کرنا سنت ہے. مجھے بتائیے نکاح کا سبب کیوں ہے, کیا ہے؟ نکاح کا حکم کیوں ہے؟ کیوں نکاح کرو؟ ریزن کیا ہے نکاح کا؟ اس لیے نکاح کرو کہ جہیز مل جائے, اس لیے نکاح کرو کہ موٹر سائیکل آ جائے, اس لیے نکاح کرو کہ کار مل جائے, اس لیے نکاح کرو کہ جہیز مل جائے. بھائی نکاح کا سبب کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, یہ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ان سے پوچھئے یہ نکاح کے صیغے میں کیا کہتے ہیں؟ تناکحوا و تناسلوا. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. بس ایک سننے والی صلوات پڑھے محمد و آل احمد. آخری آدمی تو توجہ ہٹتا ہوں. نکاح کا مقصد صیغہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ تناکحوا و تناسلوا, نکاح کرو تاکہ نسل بڑھاؤ. تو صیغے کے اعتبار سے نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ نسل بڑھے. بڑے ادب سے میں پوچھ رہا ہوں اور بہت احتیاط سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ جو بغیر نکاح کے ہوتے ہیں یا جہاں نکاح نہیں ہوتا, کیا وہاں نسلیں نہیں بڑھتی؟ جہاں نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے کیا وہاں نسلیں نہیں بڑھتی؟ ارے نہ بڑھی ہوتی تو دنیا میں اتنے دشمن علی نہ ہوتے. ذرا بیدار ہو جائے, ذرا بیدار ہو جائے. کیا بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہوتی؟ بھائی ممبر ہے, عزا خانہ ہے, بزرگ ہیں, بہت احتیاط سے میں پڑھ رہا ہوں. کیا بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہوتی ہے؟ کیا بغیر نکاح کے نسل نہیں بڑھتی ہے؟ ارے نکاح میں تو پھر جھنجھٹ ہے کہ رشتہ ڈھونڈو, کارڈ چھپواؤ, اہتمام کرو, انتظام کرو, علماء کو بلاؤ, نکاح پڑھواؤ. اور وہاں تو ہینگ لگے نہ پھٹکری, وہاں تو بڑا سستے کا سودا ہے. تو بھائی نسل ہی بڑھانا ہے تو یہ نکاح کی شرط کیوں لگائی کہ نسلیں بڑھانا مگر نکاح کے ذریعے, اولادوں میں اضافہ کرنا مگر نکاح کے ذریعے. اب چاہے جیسے سنیے گا, مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا, جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا, جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ حج نہ کرے گا. ایک ہی حدیث ملی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا علی سے محبت نہیں کرے گا. صلوات بھیجے محمد. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا. عزیزو شریعت بھی اہل بیت تک پہنچانے کے لیے, اور جو اہل بیت سے دور کر دے وہ شرارت ہوتی ہے, شریعت نہیں ہوتی ہے. جتنے واجبات ہیں وہ سب انہی کو سمجھانے کے لیے آخری بات گفتگو تمام ہے. بھائی قرآن پر غور کر کے آدمی دیکھے کہ جتنے واجبات ہیں وہ ان کی وجہ سے, اور قبول ہوں گے تو ان کی وجہ سے, اور پہنچاتے ہیں تو ان تک. بھئی ایک واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, جناب نوح کا واقعہ. کہ جب جناب نوح کے زمانے میں قرآن میں قصہ ہے, طوفان آیا, سیلاب آیا, تو بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور بیوی ڈوبنے لگی. تو جناب نوح نے بیٹے کو پکارا, آ جا میری کشتی میں, آ جا میری کشتی میں. یہ بھی عجیب بات ہے, بیٹے کو بار بار پکارا مگر بیگم کو ایک بار بھی نہیں پکارا. ڈوب وہ بھی رہی ہیں مگر بیٹے کو بار بار پکار رہے ہیں, بیوی کو ایک بار بھی نہیں. میں کہوں گا جناب نوح یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز دیں گے معاملہ یہ ہے کہ بیٹا خود بہکائے, کسی اور کو نہیں بہکایا ہے. یہ خود بھی بہکی ہے, پوری قوم کو بھی بہکایا ہے. سمجھایا جو خود بہکے اسے موقع دیا جائے گا, جو پوری قوم کو بہکائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بیٹے سے کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں. آواز آئی لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ متقی نہیں ہے. بس آخری بات ہے، پوری توجہ سنیے گا، کہ یہ تمہارے اہل ہی سے نہیں ہے. وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہوا. ایک قانون سمجھایا کہ اگر بیٹا نبی کا نافرمان ہو تو بیٹا نہیں رہ جاتا، تو اگر بیوی نبی کی نافرمان ہو، ارے بھیا خون کا رشتہ تو رہتا نہیں ہے، بول کا رشتہ کہاں سے رہے؟ تو جو فرمائیے گا کہ آجا میری کشتی میں. آواز ہے لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. پھر یہ بھی بتائے گا کہ کیوں اہل سے نہیں ہے. بھئی قرآن پر غور کیجئے، تفکر کیجئے. یہ بھی بتایا گیا کہ کیوں اہل سے نہیں ہے. آواز آئی کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، آئے تھے نا قرآن میں کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک عمل نہیں ہے. مجھے بتائیے نوح کے بیٹے کا عمل بد تھا کیا؟ جو کہا گیا اس کا عمل نیک عمل نہیں ہے. اس نے کون سا برا کام کیا تھا جو کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ بھئی جب طوفان آیا، عذاب آیا تو پہاڑ پر چڑھ گیا. کیوں؟ کہ تاکہ جان بچ جائے. وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پر گیا. چاہے جیسے سنیے گا، شریعت سے پوچھئے جان بچانا واجب ہے یا حرام؟ ذرا تو توجہ فرمائے. ہاں شریعت سے پوچھے جان بچانے کے کیا احکام ہیں، تو جان بچانا بھی واجب ہے. جیسے نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج کرنا واجب، زکوٰۃ دینا واجب، ویسے ہی جان بچانا بھی واجب ہے. زلزلے آتے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جان بچانا ہے. بھائی اس سے زیادہ بڑی دلیل کوئی نہیں ہوگی. جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. اور سنیے گا، خودکشی کرنا حرام ہے، جان بچانا واجب ہے. تو نوح کے بیٹے نے عمل واجب کیا. وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے گیا. بھئی شریعت کہہ رہی ہے جان بچاؤ، اپنی تو اپنی، کوئی نماز پڑھو دریائے کنارے، کوئی ڈوبنے لگے، حکم مسلح چھوڑ کے اس کی جان بچا لو. تو جان بچانا اتنا واجب ہے. تو نوح کے بیٹے کا عمل بد کیا تھا؟ وہ تو ایک واجب پہ عمل کر رہا تھا. کہ اس نے واجب پہ عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا. خدا کے لیے سنیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا. اس نے عمل واجب کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا. قانون کیا تھا؟ جناب نوح کے زمانے میں قانون یہ بنا کہ جان بچانا مگر پہاڑ پر جا کے نہیں، کشتی کے اندر آ کے. بھائی مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر یہ بات رائے گا ہو گئی. جان بچانا مگر کشتی کے اندر آ کے بچانا. قانون تھا کہ یہ واجب کشتی کے باہر ادا نہ کرنا، یہ واجب کشتی کے اندر ادا کرنا. تو نوح کے بیٹے نے واجب پر عمل کیا مگر کشتی کو چھوڑ کے عمل کیا. کیا سنا ہے یار؟ نوح کے بیٹے نے واجب پر عمل کیا مگر کشتی کو چھوڑ کے عمل کیا. جان بچانا واجب، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے. قانون کیا ہے کہ واجب ادا کرنا مگر کشتی کو چھوڑ کے نہیں. اب وہ کشتی نوح ہے. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت کشتی نجات ہے. اہل بیت ہے کشتی نجات. نماز پڑھنا ہے واجب، اہل بیت ہے کشتی. روزہ ہے واجب، اہل بیت ہے کشتی. حج ہے واجب. سمجھایا یہ واجب ادا کرنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ. صلوات بھیجے محمد علیہ. واجب ادا کرنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہیں. اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ کے نماز پڑھی، اہل بیت کو چھوڑ کے روزہ رکھا،
اہل بیت کو چھوڑ کے حج کیا تو پھر خود سوچنا کہ جب نوح کے بیٹے کا وہ حال ہوا تو تم کس کھاتے میں ہو؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بس قرآن پاک کا تفکر کیجئے، تعقل کیجئے تو قرآن راستہ ہے، شریعت راستہ ہے، اہل بیت اس کی منزل ہے. اب بڑے اعتبار کے ساتھ گفتگو کو مسائل تک پہنچانے کے لیے میں پوچھتا ہوں شریعت کا لغت میں ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ عربی لینگویج میں شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، ویسے ہی عربک ڈکشنری کے مطابق شریعت کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ حسین غلام بخش جاڑوی نے تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، یوں تو شریعت راستے کو کہتے ہیں، شریعت راستے کو کہتے ہیں، مگر یہ راستہ کہاں پہنچاتا ہے جسے شریعت کہتے ہیں؟ کہ صاحب یہ ایئرپورٹ روڈ ہے، یہ اسٹیشن روڈ ہے. ایئرپورٹ روڈ کا مطلب اس پہ جائیے گا ایئرپورٹ تک پہنچیے گا، اس روڈ پر جائیے گا ریلوے اسٹیشن تک جائیے گا. تو شریعت راستہ ہے، روڈ ہے، مگر کہاں پہنچانے کا راستہ ہے؟ تو مفسر قرآن علامہ غلام حسین بخش جاڑوی نے لکھا کہ شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جو دریا تک پہنچائے. کیا سن رہے آپ؟ شریعت اس راستے کو کہتے ہیں، بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، جو دریا تک پہنچائیں. تو شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جو دریا تک پہنچائے. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں، دریا کس کو کہتے ہیں؟ مرج البحرین کس کو کہتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد. مرج البحرین یلتقیان، وہ دو دریا کون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، جن سے لولو و مرجان ظاہر ہوتے ہیں. تو مرج البحرین سے مراد ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام شہزادی اولیاء جناب زہرا ہے. لولو و مرجان سے مراد مولا حسن ہے اور مولا حسین ہے. اسے کہتے ہیں شریعت. شریعت ان تک پہنچانے کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے جو ان کے دشمن تھے وہ شریعت کے بھی دشمن تھے. بھئی خالی اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت پر ظلم نہیں کیا، شریعت تک پر ظلم کیا ہے، شریعت تک کو تبدیل کیا ہے. بات آ گئی ہے تو ایک منٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اشارہ کرتا ہوں کہ ان کے دشمنوں نے شریعت تک کو نقصان پہنچایا. دیکھیں ہمارے یہاں حکم شریعت یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز آہستہ آہستہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہا جاتا ہے. بھائی بسم اللہ بآواز بلند کہنے کا حکم ہے، لیکن غیروں کے یہاں بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی. وہاں نمازی کی بسم اللہ نہیں ہوتی. 1400 برس گزر گئے، اب ان کی نمازی کی بسم اللہ نہیں ہوئی ہے. فخر الدین رازی بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ مدینے میں آیا اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے نماز جماعت پڑھائی، اور جب نماز جماعت پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے پڑھائی. بھائی صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بزرگان تصدیق فرما رہے ہیں، اس نے بغیر بسم اللہ کے پڑھائی. تو فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ پیچھے سے اصحاب مدینہ نے آواز دی، یبنا ابو سفیان سر رختہ فی الصلاۃ، تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے. کہ ابنا ابو سفیان سر رختہ فی الصلاۃ، تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے. لیجئے اصحاب مدینہ نے گواہی دی ہے کہ بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھنا نماز میں چوری ہے. جو بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھے وہ شریعت کا چور ہے، اور شریعت میں چور کی سزا آئی ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے جاتے ہیں. یہ جو شریعت کو بدلا گیا، یہ دشمن بھی جانتا تھا کہ شریعت کا نام نہیں ہے، شریعت آل محمد تک پہنچانے کا نام. وہ منکر شریعت تھے، وہ دشمن شریعت تھے، اور جو دشمن شریعت ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ معصوم عالم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. عزیزان گرامی،
میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور ان کے اہل خانہ کا کہ اس بار مجھے پھر موقع ملا اس بارگاہ میں اس بی بی کے شہادت کے موقع پر منعقدہ ان مجلسوں میں ذکر کرنے کا، جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا کرتی تھی۔ اور کل ہمارے لکھنؤ کی روایت کے مطابق ثانیہ زہرا کی شہادت کا روز ہے، اور بی بی سیدہ اور جناب زینب سے بڑی مطابقت ہے۔ اعجاز بھائی، اعجاز ماموں ہادی صاحب نے کہا، بڑے مشہور مصرے ہیں کہ شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی۔ شخصیت تھی ایک، دو ناموں سے پہچانی گئی، نرغہ عادہ میں زینب، گھر کے اندر فاطمہ۔ نرغہ عادہ میں زینب، گھر کے اندر فاطمہ، اسی لیے ثانیہ زہرا کہلاتی ہے۔ اور بی بی زینب کو رونے کے لیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے، اگر جناب زینب کے القاب پر غور کیجئے تو رونے کے لیے بہت ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے ام المصائب۔ جناب سیدہ نے اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھا، مگر یہ لقب ان کا نہیں ہے، ان کا لقب ہے ام الفضائل۔ جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب۔ اور پھر ایک لقب اور ہے کعبۃ الرضایہ۔ جیسے جناب زینب کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، ویسے ایک لقب ہے کعبۃ الرضایہ۔ کعبۃ الرضایہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبتوں کا کعبہ۔ آپ نے محسوس کر لیا رونے کو بہت ہے۔ کعبۃ الرضایہ کا مطلب ہے مصیبتوں کا کعبہ۔ جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں، ویسے ہی بی بی زینب کے چاروں طرف مصیبتیں طواف کرتی ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بی بی زینب کے حوالے سے ہی پڑھوں۔ وہ بی بی زینب کہ میں نے بڑے معتبر خطیب، بزرگ خطیب سے سنا ہے کہ جب مولا حسن 2 برس کے ہوئے اور مولا علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو امام حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب مولا حسین 2 برس کے ہوئے، وہ بھی بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا علی ان کو بھی گود میں اٹھا دیتے تھے۔ لیکن جناب فضہ کہتی ہیں جب بی بی زینب 2 برس کی ہو گئیں اور مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے اور بیٹی باپ کو دیکھ کے دوڑتی تھی، تو مولا علی جناب زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے اور گھر میں گھر کے آنگن سے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ اے میرے مولا، سارے بچوں کو گود میں لیا، بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ عجب جواب دیا کہ فضہ، میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شاہ۔ دو چار 10 منٹ اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی۔ وہ بی بی زینب، ان مجلسوں کی نسبت جناب سیدہ سے بھی ہے اور آج کے شب کی نسبت جناب زینب سے، اور اس خمسے کی آخری مجلس ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت کے ساتھ عرض کروں گا، دیکھیں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے بی بی سغرا کے مصائب پڑھ دیجئے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کے مصائب بیان کر دیجئے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جناب سیدہ کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ جن کی مجلسوں میں آپ روئے ہیں، خوب روئے، ان کی کیا خواہش ہے؟ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں ایک پردے کے پیچھے ایک کنیز نکلی، اس نے کہا علامہ مجلسی، اس مجلس میں مادر حسین بھی آئی ہیں۔ مولا حسین کی دکھیا ماں بھی تشریف لائی۔ تو علامہ مجلسی ممبر سے اترنے لگے، اس کنیز نے کہا نہیں اترو نہیں۔ علامہ مجلسی نے کہا بی بی کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ کہا بی بی نے تمہیں ایک حکم دیا ہے کہ ممبر سے تم میرے حسین کی اس مصیبت کو بیان کرو جسے رخصت حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی باغ دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال۔ عزیزو، میں شاید اس سے پہلے بھی جب میں نے مجلس پڑھی تو آخری مجلس میں مولا حسین کی رخصت پڑھی، اور رخصت کے منظر کو میر انیس کے مرثیے کی زبانی
جس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی اور طریقہ ویسا کارگر نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں مرثیے کچھ بند سناؤں جس پہ جناب سیدہ کو بھی رو لیں، آپ مولا حسین غریب کو بھی رو لیں، اور بی بی زینب کو بھی رو لیں۔ بی بی زینب نے ایک روایت سن لیں، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ بی بی زینب نے مولا حسین کو گھوڑے پر بٹھایا۔ دیکھیں یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام جوان بیٹے جناب علی اکبر کا تھا، کہ جب مولا حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے تو جوان بیٹا بازو پکڑ کے اہتمام باپ کو سوار کرتا تھا۔ میں بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھے کوئی روایت نہیں پڑھتا ہوں۔ جناب علی اکبر باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جناب عباس کا کام کیا ہوتا تھا؟ جب مولا حسین سوار ہونے لگتے تھے تو جناب عباس مولا حسین کا بازو نہیں پکڑتے تھے، روایت میں ہے کہ امام کے گھوڑے کے رہوار کے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ نے گھوڑے میں رکاب دیکھی ہوگی، رکاب میں پاؤں ڈال کے گھوڑے پر سوار ہوتے، تو لکھا ہے کہ جناب عباس رکاب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور وہ رکاب امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ جو کام بیٹے کا تھا وہ کام بہن نے کیا، اب جو کام جناب عباس کا تھا وہ کون کرے؟ تو دمت الثاقبہ میں ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے رکاب اپنے ہاتھ میں لے کے امام کے قدموں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ آواز آئی کوئی اور نہیں ہے، عباس کی بیوہ جناب لبابہ۔ الوداع۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کو ایڑ دی کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گے تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ فرمایا کہ بس صبر کرو باپ کو جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لائیں گے پانی۔ پھر بیٹی کو سینے سے لگایا کہ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کھائی رہا۔ عزیزو آپ 4 دن جناب سیدہ کو روئے، آج آخری مجلس دل کھول کر روئیے، اور آوازوں کو روکنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مولا کی آنکھ میں آنسو دیکھے مگر کبھی مولا علی کو چیخ کے روتے ہوئے نہیں سنا، کہ مگر جب بی بی کو غسل دے رہے تھے تو ایسے رو رہے تھے جیسے چھوٹا سا بچہ، واہ مظلومہ واہ مغمومہ۔ اللہ والے مطلب 5-6 منٹ دیکھیے، یہ طریقہ مجلس ہے، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا بآواز سے بلند رویا کرو، اس لیے بھی کہ جب کوئی ذاکر فضائل پڑھتا ہے اور لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو پڑھنے والے کے دل کو طاقت ملتی ہے، مگر جب آپ چیخ کر روتے ہیں تو اس بی بی کو سکون ملتا ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا موصل مار ڈالا گیا۔ بولے ہزار جائی ماشاء اللہ، مرثیہ پڑھنے والے اور مرثیے سے ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں۔ یہ کہہ کہ آخری مرتبہ بیٹی کو پیار کیا،
اس کے بعد کوئی سکینہ کو پیار کرنے نہیں آیا، شبر تماچے مارنے کے لیے آیا۔ امام میدان میں گئے، بلا کا جہاد کیا، حکم خدا آیا، آپ نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا کہ میر انیس نے نظم کیا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل نے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے تھا نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ ارے گر کر کبھی اٹھے، کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر دیکھے گا ان بھائی بھیا دو مصرے سمجھ میں آ جائے تو زندگی بھر رونے کو کافی ہے کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ کس عالم میں بی بی زینب نے بھائی کو دیکھا؟ میں آپ کو دیکھیں معاف کیجئے گا، مصائب میں کوئی زحمت نہ آپ محسوس کرتے، مصائب کے لیے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جو فضائل میں نہیں آتے وہ بھی مصائب میں آ کے بیٹھ جاتے، اس کا مطلب آپ کا رونے سے دل نہیں بھرتا ہے نا۔ میں آپ کو ایک روایت یہاں پر روک کے سنا دوں کہ جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے اور معاویہ کی ماں نے جناب حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی کہ ان کے اعضائے بدن کو قطع کر دیا، تو جناب حمزہ کے لاشے کا عجب عالم تھا۔ نبی اپنے چچا کے لاشے پر بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا یا نبی اللہ حمزہ کی بہن مقتل میں آ رہی ہے۔ جناب حمزہ کی حقیقی بہن تھی جناب صفیہ، مدینہ قریب تھا، خبر پہنچ گئی کہ بھائی مارا گیا تو صفیہ نکل پڑی، تو جناب حمزہ کی بہن صفیہ کے آنے کی خبر جو پیغمبر کی پھوپھی تھی پیغمبر نے سنی تو بیتاب ہو کے کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ جلدی جاؤ اور صفیہ کو روک لو، اس لئے کہ بہن اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی۔ اللہ تو ایک آزارے گرامی بڑی معتبر روایت سنا رہا ہوں کہ صفیہ حمزہ کا لاشا نہ دیکھ پائے گی، لیکن وہ بہن ہی کیا کہ جو بھائی کی خبر سنے اور رک جائے۔ اصحاب نے ہاتھ جوڑے قدموں پر سر رکھا، جناب صفیہ نہیں رکی۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ بس آنے ہی والی ہیں، اب چند قدم دور ہیں، تو روایت میں ہے کہ پیغمبر کے کاندھے پر ایک چادر پڑی تھی، آپ نے چادر اتار کے جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دی۔ جناب حمزہ طویل القامت تھے، چادر چھوٹی تھی تو چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، شکم مبارک چھپ گیا اور رانیں چھپ گئی، مگر خون میں ڈوبے پاؤں باہر نظر آ رہے تھے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ رسول خدا دوڑ دوڑ کے میدان کی گھاس توڑتے تھے اور حمزہ کے پیروں پر ڈالتے تھے کہ کہیں بہن بھائی کے خون میں ڈوبے پاؤں نہ دیکھ لے۔ یا نبی اللہ فریاد ارے کربلا میں آئیے، بہن سر خیمہ پکڑیے او پہ سر او بزر ساتھ میرے ماجائے کا لاشا دبا 1900 ایسا تمام ہے 2 منٹ بنیے تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر۔ بھائی بی بی فاطمہ کو بھی رو لیں گے آپ، جناب زینب کو بھی رو لیں گے، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر۔ پھر ماں کو آواز دی اماں
اما قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کا راضی تو بھائی لیتا ہو گئے. اما قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے. بھائی قیامت کا بند ہے، قیامت کا بند نظم کیا امیر صاحب نے کہ اما قدم اب اٹھتے نہیں تشتہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام. آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ. بس اب سفر قریب ہے، للہ گھر میں جاؤ. اب ڈوبتی ہے، مجلس تمام ہو جائے گی. اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ. یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ. بھیا دو مصرے سنے ہو ماتم کر لے کہ اب چھوڑنا نا، اب چھوڑنا نا دشت بلا میں حسین کو. یا فاطمہ چھپا لردائے